بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ: اخنوخ ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلائیل بن کینان بن یانیش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ علیہ السلام بائبل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ قصص الانبیاء ابن الکثیر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر خیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ سورہ مریم آیت 56 تا 57۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت 85 تا 86۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بائبل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ اور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بائبل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمز الہامیہ بھی ہے۔ ہرمز علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تفسیر ابن الکثیر۔ سورۃ مریم آیت 56 تا 57۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ بخاری ان انس رضی اللہ عنہ۔ یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔